دنیا کی ساری خوشیاں، سارے عیش و آرام بہت جلد سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے پتی کی اتنی دولت، کاروبار اور کوٹھیوں کا مالک کون ہوگا۔ تبھی میری بس ایک ہی خواہش تھی کہ ان سب چیزوں کا اصلی وارث میری ہی کوکھ سے جنم لے۔ شادی کے 5 سال تک اولاد نہ ہوئی تو ہم نے کچھ محسوس نہ کیا۔ ہنستے مسکراتے وقت گزر گیا۔ آس بندھی تھی کہ جب اوپر والا چاہے گا اولاد ہو جائے گی۔ میرے پتی کو بھی اولاد کی خواہش تھی، لیکن وہ اس خواہش کے پیچھے اس قدر دیوانے نہیں تھے، بلکہ مجھے بھی سمجھاتے رہتے تھے، مایوس نہ رہو، ہر وقت اس بارے میں اتنا نہ سوچا کرو۔ ہمیں اگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میرے پتی دل کے بہت اچھے تھے۔ سسرال والے ان کو بھڑکاتے رہتے کہ لاکھوں کے مالک ہو، دوسری شادی کر لو، لیکن وہ یہی جواب دیتے کہ اوپر والے نے چاہا تو اولاد بھی اسی پتنی سے ہوگی، میں کبھی بھی سمرن کو سوتن نہیں لاؤں گا۔ انہوں نے میرے علاج میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی، بڑے بڑے شہروں میں لے کر گئے، قابل سے قابل ڈاکٹر کو دکھایا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا کہ بانجھ بن کا کوئی علاج نہیں۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے یہ بھی مشورہ دیا کہ یہی اچھا ہے کہ لاوارث بچے کو گود لے لے تاکہ آپ اپنی ممتا اس پر لٹا سکے اور اپنا نارمل بیہیو کرے۔ ان دنوں جب بھی میں کسی عورت کی گود میں چھوٹا سا بچہ دیکھتی تو دل کی عجیب حالت ہو جاتی تھی۔ جی چاہتا تھا اس عورت سے بچہ چھین لوں اور اس کو اپنی باہوں میں چھپا لوں۔ اپنے بیڈ روم میں نے ننھے منھے گول مٹول پھول جیسے بچوں کی کئی فوٹو لگا رکھی تھی اور روز خوشی خوشی ان تصویروں کو دیکھتی تھی۔ جب تک آس بندھی تھی وقت جیسے تیسے کٹ رہا تھا، لیکن جب ڈاکٹروں نے نا امید کر دیا تو دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ ساحل نے بہت ساتھ دیا، دن رات سمجھاتے تھے کہ ہم اپنی اولاد اور جائیداد کسی اچھے کاموں کے لیے دے جائیں گے، لیکن ان کی کسی بھی باتوں سے میرا دل نہیں بہلتا تھا۔ میں اپنے گھر اور آنگن میں ہنستا کھیلتا بچہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کی چہکاری اور کلکاریاں سننا چاہتی تھی۔ اس غم میں پھر ایک دن میں بہت بیمار پڑ گئی۔ مجھ پر غموں کے دورے پڑنے لگے اور ساحل کو مجھے اسپتال لے جانا پڑا۔ انہی دنوں میری ملاقات روحی سے ہو گئی۔ وہ میری کلاس فیلو رہی تھی، انٹر تک ہم نے ساتھ پڑھا تھا، پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی۔ آج اچانک اس کو کلینک پر دیکھا تو پہلی نظر میں پہچان نہ سکی۔ اس نے نرس کے کپڑے پہن رکھے تھے اور تھوڑی موٹی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی خوشی سے ملی۔ جب میرا حال سنا تو کہنے لگی، میری ایک پہچان والی آیا بڑے اسپتال میں کام کرتی ہے، میں اس کو یہ کام دیتی ہوں کہ کوئی لاوارث بچہ اسپتال میں جنم لے تو ہمیں بتا دے۔ دراصل ایسے بچوں کو گود لینے والے لوگ پہلے سے ہی اپنا نام پتہ لکھوا جاتے ہیں۔ ایسے بچے کبھی کبھار اسپتال کے پالنے میں کوئی چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے دل میں امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ میں نے ہاں کر کے اس سے آیا کا پتہ معلوم کیا اور اسی رات آیا کے گھر چلی گئی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ میں نے اس کو آنے کا مقصد بتایا کہ میں کافی دولت مند عورت ہوں، اگر تم نے مجھے اسپتال سے بچہ دلا دیا تو میں تمہارا منہ نوٹوں سے بھر دوں گی۔ آیا بہت لالچی عورت نکلی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ مجھے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ تو رقم حاصل کرنے کی خاطر اگلے ہی دن میرے گھر کے دروازے پر آ گئی۔ اس کو ڈر تھا کہ مجھے کسی دوسری جگہ سے اگر بچہ مل گیا تو پھر اس کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میم صاحب اگر میں آپ کو اسی ہفتے بچہ لا دوں تو آپ مجھے کتنا انعام دیں گی؟ میں نے کہا، جتنا تم مانگو گی۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر چلی گئی۔ جب میں نے اپنے پتی ساحل کو بتایا تو انہوں نے کہا، بہتر تو یہی ہے کہ تم میرے یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا بچہ گود لے لو، لیکن میں نے منع کر دیا۔ انہیں کہا کہ ایسے تو وہ بچہ ہمارا کبھی نہیں کہلائے گا۔ میری بہن کا بچہ ہو یا تمہاری بہن یا بھائی کا، وہ جائیداد کے لالچ میں بچے کو ہمارے حوالے کر دیں گے، لیکن پھر کبھی نہ کبھی اس کے کانوں میں ضرور یہ بات ڈال دی جائے گی کہ ہم اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ یوں ہماری عمر بھر کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ ساحل کہنے لگے، تو پھر اسپتال جا کر ڈاکٹروں کی مدد سے بچہ گود لے لیں گے۔ ویسے ہی آیا کہ تم باتوں میں مت آنا، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ شاید ساحل کو کوئی سوچ ڈرا رہی تھی، لیکن میں تو کسی ننھے منھے کو اپنی باہوں میں بھرنے کو بے قرار تھی، بھلے وہ کسی کا بھی لخت جگر ہو۔ مجھ کو تو بس اپنی ممتا کی پیاس بجھانی تھی، جو آیا کی امید دلانے سے اور بھی بڑک اٹھی تھی۔ 2 دن مشکل سے گزرے تھے کہ آیا آ گئی۔ اس نے ایک ننھا منھا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ کہنے لگی،
بات سچ کہوں گی بی بی، یہ بچہ لاوارث نہیں بلکہ ایک بہت غریب عورت کی اولاد ہے، جس کے پہلے بھی 6 بچے ہیں۔ اس کو اب اور بچوں کی ضرورت نہیں، وہ اس کی پرورش بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا اگر یہ آپ جیسے دولت مند گھرانے میں پرورش پائے گا تو ضرور اس کے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ بچہ بہت پیارا تھا، میں نے جلدی سے بچے کو گود میں بھر لیا۔ اس کے وجود کی گرمی سے میرے دل کو پگھلنا شروع کر دیا۔ برسوں سے جس پل کو میں ترس رہی تھی، آج وہ پل آ ہی گیا۔ میں نے آیا سے زیادہ سوال نہیں کیے، بس اتنا ہی پوچھا کہ کتنا انعام چاہیے۔ وہ بولی 30,000۔ میرے لیے تو 30,000 کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن اس کے لیے 30,000 لاکھوں کے برابر تھے۔ اس وقت 1 روپے کی قیمت 1,000 کے برابر تھی۔ میں نے رقم اس کو پکڑا دی۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، آیا اس کو کسی ماں کے پاس سے چرا کر تو نہیں لائی، اور اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ مجھے تو بس ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ مل گیا تھا جو صرف 1 دن کا تھا۔ دوپہر کو پیدا ہوا اور اسی رات آیا نے میری جھولی میں بھر دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، جیسے سارے جہاں کی دولت مجھے مل گئی ہو۔ پھولی نہیں سما رہی تھی، جیسے میں تو آج مکمل ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت آفس فون کر کے ساحل کو خوشخبری سنا دوں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور جائیداد کا وارث مل گیا ہے، لیکن ایسا نہ کر سکی کیونکہ ان کے ریئیکشن سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام کو جب وہ گھر آئے اور میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے بچے کو گود میں لینے کی بجائے مجھ پر سوالوں کی بوچھار کر دی۔ میں گھبرا کر رونے لگی۔ تب وہ نرم پڑ گئے اور مجھے پیار سے سمجھانے لگے کہ سمرن، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی ماں کون ہے، یہ کس ماں کا لخت جگر ہے۔ کیا پتہ یہ بچہ چرایا گیا ہو، اور کسی کا بچہ چرا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم پر کڈنیپنگ کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ کوئی خوشی سے اپنا بچہ دے دے تو اور بات ہے، لیکن اگر یہ کسی ایسے ماں باپ کا بچہ ہے جن کو بنا بتائے بچے کو اٹھا کر لے آیا گیا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے ماں باپ کے دل پر تو قیامت گزر جائے گی۔ خیر، جتنا ساحل سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھا لیا، مگر میں بچے کو لوٹانے پر راضی نہ ہوئی، بلکہ اور زیادہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ مجھے اس قدر روتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ میں پہلے ہی کافی بیمار تھی۔ بس انہوں نے اتنا کہا کہ دیکھو سمرن، برے کام کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں تم کو اور صدمہ نہیں دے سکتا، لیکن تمہارے اس جرم میں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی شریک ہونا پڑ رہا ہے، جس کا مجھے افسوس ہے۔ میں ان کی باتوں سے زیادہ اس بچے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ میری ہر ضد کو پورا کیا تھا۔ ان کی خاموشی نے میرا حوصلہ اور بڑھا دیا تھا۔ میں نے خوشی سے آنسو پہنچے اور اسی وقت ننھے منّے کی خریداری کرنے نکل پڑی۔ پھر 1 ہفتے بعد آیا آئی اور مجھے کہنے لگی، میم صاحب، دراصل میں نے آپ کو اصلی سچائی نہیں بتائی تھی۔ میں نے آپ کے لیے جان پر کھیل کر یہ کام کیا تھا۔ بچے کی ماں کی بری حالت تھی۔ میں نے رات کو بچہ پالنے سے اٹھایا اور گٹھری کی طرح بغل میں دبا کر نکل گئی تھی۔ اچھا ہوا کسی نے دھیان نہیں دیا، ورنہ میں بے موت ماری جاتی۔ بچے کے ماں باپ بہت غریب تھے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس لیے میں نے ان کا بچہ چرا لیا۔ صبح 4 بجے انہیں پتہ چلا کہ بچہ پالنے میں نہیں ہے۔ میم صاحب، وہ ابھی تک اسپتال کے چکر ہی لگا رہے ہیں۔ ساحل کی سوچ صحیح تھی، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ یہ بچہ آیا نے چرایا تھا، ورنہ اتنی جلدی کسی اناتھ بچے کا انتظام کرنا بہت مشکل کام تھا۔ میں نے آیا کو آنے جانے کا خرچہ دیا اور کہا کہ بس اب یہاں تم کافی دنوں تک مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو پولیس تمہاری نگرانی کر رہی ہو اور کسی کو شک ہو جائے۔ میں نے اپنے نوکروں سے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بچہ میری بھابھی کا ہے، وہ بیمار ہے اس لیے مجھے دیا ہے۔ کچھ دن تک میں ڈری سہمی رہی، پاس پڑوس والوں کو بھی معلوم نہ ہونے دیا۔ پھر جلدی میں نے اس بچے کی خاطر جگہ بدل دی اور ہم شہر سے کافی دور نئے گھر میں آ گئے۔ اوپر والے کے اس خوبصورت تحفے کا نام میں نے کارتک رکھا تھا۔ اس کی پرورش میں نے بہت لاڈ پیار سے کی تھی، سگی ماں کا پیار دیا، اور ساحل نے تو حد ہی کر دی۔ وہ مرد تھے لیکن انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ کارتک کو چاہا۔ حالانکہ جب وہ چھوٹا تھا تبھی ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ اس کے نام کر دیا تاکہ کوئی بھی رشتہ دار ہمارے بعد جائیداد کی خاطر اس سے نہ الجھ سکے۔ کہتے ہیں جن بچوں کو ماں باپ کا پیار ملے وہ سنور جاتے ہیں۔ ہم نے اسی بات پر عمل کیا،
لیکن ہماری فکر غلط ثابت ہوئی۔ اوپر والا جانے اس کی پرورش میں ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ ہمارے لاڈ پیار نے اسے سنوارنے کے بجائے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس نے BA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ ساحل نے بہت زور لگایا لیکن کارتک نے کالج کا منہ بھی نہ دیکھا۔ ساحل کہنے لگے اس کو پڑھائی کے لیے دوسرے شہر بھیج دے، مگر کارتک کا دھیان پڑھائی کی طرف تھا ہی نہیں۔ وہ تو پڑھنے سے بھاگتا تھا، پڑھائی کے لیے دوسرے شہر کیا جاتا۔ کچھ دن وہ ٹھیک رہا، پھر آوارہ گردی کرنے لگا۔ صبح سے کار لے کر نکل جاتا، رات کو دیر سے گھر آتا۔ اس کے آوارہ دوستوں نے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ ساحل سارا دن کاروبار میں ویست رہتے تھے، اس کی نگرانی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ میرا کام تھا کہ اس پر نظر رکھتی، لیکن میں اس کی غلطیاں ساحل سے چھپاتی اور ان پر پردہ ڈالتی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ساحل اس کا جیب خرچ بند نہ کر دے یا کوئی پابندی نہ لگا دے، تب میرے لاڈلے کا دل بری طرح ٹوٹ جائے گا اور کہیں وہ ناراض ہو کر گھر سے نہ چلا جائے۔ وقت گزر رہا تھا۔ ساحل کبھی شہر میں تو کبھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلے جاتے اور اپنا آفس کارتک کے حوالے کر جاتے، مگر وہ ادھر دھیان ہی نہ دیتا۔ اوپر والا جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ انہی دنوں ساحل بیمار ہو گئے، کافی دن اسپتال میں رہے۔ رشتہ دار بھی اناتھ بیٹے کو لے کر باتیں کرنے لگے۔ جب تک میرے پتی زندہ رہے اس کے لیے کماتے رہے، اس کے لیے سوچتے رہے۔ حالانکہ ان کی صحت جواب دے چکی تھی، پھر بھی وہ 3 سال تک بستر پر پڑے کام کرتے رہے۔ 3 سال بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے اور سب کچھ کارتک کے ہاتھوں میں آ گیا۔ مگر وہ کاروبار کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا تھا، اس کو کام کا تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی اس میں ان باتوں کی سمجھ تھی۔ جلد ہی سارا کاروبار پانی کی طرح ادھر ادھر جانے لگا۔ دھیرے دھیرے کاروبار اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ختم ہونے لگا۔ پھر آخر 2 سال بعد ہم بری طرح سے برباد ہو گئے۔ اس کے بعد تو وہ عیاشیوں میں ہی پڑ گیا۔ اس نے خوب گل چھرے اڑائے۔ میں سمجھاتی تو مجھ سے جھگڑ پڑتا۔ ہمارے کچھ قریبی رشتہ داروں نے اس کے کان بھرے کہ وہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے بلکہ اسے گود لیا ہے۔ شاید وہ اسی بات کا انتقام لینے پر تلا تھا۔ اس نے دن رات بازار حسن کے چکر لگانے شروع کر دیے اور پھر وہ وہی کا ہو کر رہ گیا۔ ہر وقت نشے میں دھت رہنے لگا۔ مجھ کو پرانے نوکر آ کر بتاتے، میں روتی دھوتی اور کہتی اوپر والا اس کو عقل دے اور اس کو صحیح راستہ دکھائے، مگر اس کو عقل نہیں آئی۔ میرے پتی کی برسوں کی محنت سے کمائی ہوئی دولت اس نے 4 دن میں اڑا کر خود کو اور مجھے کنگال کر دیا۔ دولت کی تو اپنی شان ہوتی ہے، یہ ہو تو انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ لیکن دولت جانے کے غم سے زیادہ مجھے تکلیف کارتک کے ایسے برتاؤ اور اس کی نشے کی عادت سے تھی جس نے میرا سارا چین اور سکون لوٹ لیا۔ ہم کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے اور میں رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئی۔ کارتک کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی جب وہ نشے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ نشہ ایسی ہی بلا ہے جو جوانی کی طاقت کو بھی نگل جاتی ہے۔ کارتک بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا اور ایک دن نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے وہ ایک ویران اور گندی گلی میں دم توڑ گیا۔ اس کے مرنے کا صدمہ میں نے کیسے سہا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے اس کو ایک دن کا پالا تھا، اس آس پر کسی ماں کا لختے جگر چھینا تھا کہ وہ ہماری دولت اور جائیداد کا وارث ہوگا، لیکن شاید ہمارے نصیب میں اولاد کی خوشی نہ تھی بلکہ اولاد کے روپ میں تباہی لکھی تھی جو آ کر ہی رہی۔ اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ آج جبکہ بڑھاپا 2 دھاری تلوار کی طرح مجھ پر جھک آیا ہے، میں بے سہارا اور بے آسرا ہوں، نہ پتی رہا، نہ جائیداد اور نہ ہی بیٹا۔ جس کی خاطر میں نے اتنے دکھ سہے وہ خوشی بھی مجھ سے چھن گئی۔ آج میں اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ ضروری نہیں اولاد بڑھاپے میں کام آئے اور جائیداد کی وارث ہو۔ کبھی کبھی اولاد بڑھاپے میں ایسے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جسے برے وقت میں اپنا سایہ بھی انسان کو جدا ہو جاتا ہے۔ آج دولت یاد نہیں آتی لیکن سکھ بھرے دن ضرور یاد آتے ہیں کہ بڑھاپے میں دال روٹی کی محتاجی کتنی بڑی سزا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ کارتک بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اوپر والا انسان کو اس کے کیے کی سزا دیتا ہے۔ میرے نصیب میں اولاد تھی ہی نہیں کیونکہ اوپر والا جانتا تھا کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوئی تو وہ میری اور میرے پتی کی بربادی کا کارن بنے گی۔ لیکن انسان اوپر والے کی مرضی نہیں جانتا، اس کے فیصلے پر خوش نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنے بانجھ پن اور بے اولادی کو اس وقت تقریر کا لکھا مان لیتی اور اپنے نصیب پر ڈٹی رہتی تو شاید آج میرا بڑھاپا اور میری زندگی سکھ چین سے بھری ہوتی۔
لیکن میں نے کسی کا لخت جگر جدا کر کے اپنی گود بھری تھی، اس لیے یہ خوشی مجھے راس نہ آئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔